اقبال خدا پر یوں برستا ہے کہ اس میں مصلحت کا کوئی رنگ اور آشنائی کا پہلو نظر نہیں آتا۔ انسان کا قصور اتنا کہ دانہ گندم کھا لیا اور شیطان کی تفسیر اتنی ایک سجدے سے انکار کر دیا۔ تم مجھ پر پابندیاں عائد کر کے اس دنیا کی دلچسپیوں سے محروم رکھنا چاہتے ہو۔ ذرا یہ تو بتا کہ شیطان آیا کہاں سے اور وہ کس کی مخلوق ہے۔ روز حساب اگر تم نے رکائی ہے تو ضروری نہیں کہ وہاں صرف تر تر کانپنے والے غلامی کے خوگر منافقانہ زندگی گزار کر آنے والے جہنم کی آگ سے خوفزدہ اور بہشت برین کو للچائی نظروں سے دیکھنے والے اہل ایمان ہی اکٹھے ہوں گے۔ یاد رکھنا، انسان سے تمہارا سامنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دامن یزداں اور اقبال۔ ہمارے مسلم قومی اور ملی مزاج میں آزادانہ معروضی اور سائنسی طرز فکر کی کوئی مضبوط روایت دکھائی نہیں دیتی۔ جذباتی اور کنزرویٹو مزاج اگر کسی قوم کے اعصاب پر غالب ہو جائیں تو کسی مفکر کی فکر کو آگے بڑھانے والی نظروں سے دیکھنے کی صلاحیت ماند پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ سرزمین مشرق میں جو بھی مفکر و فلاسفر خال خال پیدا ہوئے وہ کفر کے فتووں میں دفن کر دیے گئے یا پھر تقدس کے سنگھاسن پر بٹھا کر ان پر سائنسی تنقید کے دروازے ہی بند ہو گئے۔ جب کسی فکر پر مقدس لبادہ چڑھتا ہے تو وہ سمجھ اور عمل دونوں سے باہر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف مغربی اقوام فکر کے طوفان برپا کرتی زخندوں سے تاریخ کی منزلیں طے کرتی رہی ہیں۔ ادھر ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو دوسرے ہی لمحے 1400 سال پیچھے والی اقوام کو بھی شرمندہ کر دیتے ہیں۔ اپنے مفکرین کی ٹانگیں پیچھے کی طرف کھینچنے میں تو ہمیں کمال حاصل ہے۔ اقبال مشرق کے ان دانشوروں میں سے تھا جس پر پہلے کفر کے فتوے برسائے گئے اور پھر اسے مقدس بنا کر اشعار زریں کے چوکٹے پر لٹکا دیا گیا۔ اقبال کے بارے کہنا مشکل ہے کہ بنیادی طور پر شاعر تھا یا فلاسفر، لیکن اسے فلسفیانہ موشگافیوں کے ساتھ گہرا تعلق تھا اور فلسفے کا وسیع مطالعہ بھی رکھتا تھا۔ اقبال نے جامعہ میونخ میں ڈاکٹریٹ کے لیے جو مقالہ پیش کیا وہ فارسی مابعد الطبیعیات کے موضوع پر تھا۔ جرمن زبان، ادب اور فلسفہ کے مطالعے کے دوران نیشے اور برگساں کے پے ہم حرکت و تغیر کے نظریے نے اقبال کی فکر پر گہرے اثرات چھوڑے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں فلسفہ پر لیکچر دینے کی دعوت دی گئی تو اقبال نے وہاں اسلام میں مذہبی فلسفی کی تعمیر نو پر سیر حاصل گفتگو کی، جس میں صوفی فکر کی چاپ واضح تھی۔ اقبال کا شاعرانہ مزاج رومی کے قریب تھا۔ وہ بھی رومی کی طرح اسی دور سے گزر رہا تھا جب متضاد افکار کی بہت سی لہریں مسلم دنیا کو بہائے لے جا رہی تھیں۔ اقبال کے افکار پر عقل و دانش پر محبت کی برتری کا خیال، آفاقی ارتقاء و تغیر اور آزادی کے نظریے کے علاوہ سب سے بڑھ کر مرد کامل کا تصور چھائے نظر آتے ہیں۔ اقبال اپنی فطرت میں بت شکن تھا، چنانچہ بتوں کے بت خدا کا دامن بھی اس کے ہاتھوں چاک ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اقبال کے انہی ریڈیکل افکار اور اسلامی عقائد کی تشریح نو پر گب تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے: بے شک اگر اقبال کی ہندوستانی مسلمانوں میں بطور شاعر اور قائد کی حیثیت سے عزت نہ ہوتی تو پھر یہ بات مشکوک ہے کہ اقبال کا اتنا انقلابی اور مسلمہ عقائد کے خلاف کام کبھی چھپ نہ سکتا۔ اقبال عقائد کے معاملات اور مذہب کی تعمیل میں تقلید پسند نہ تھا۔ اقبال نے برملا اظہار کر دیا کہ جنت اور دوزخ نام کے مقامات کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ روح کی حالتوں کے نام ہیں، جس پر عقیدہ پرستوں نے اسے اپنے غضب کا نشانہ بنایا۔ اقبال عقائد کو جوں کا توں ماننے سے منکر تھا اور دلیل پیش کرتا تھا کہ انبیاء کرام بھی کبھی نئے راستوں کی کھوج نہ نکال پاتے اگر روایات پر بلا مشروط عمل کرنا کوئی اعلیٰ ترین نیک کام ہوتا۔ گویا اقبال انبیاء کو رائج شدہ عقائد سے انکار کرنے پر کفر کے اولین ارتکاب کنندوں میں شمار کرتا ہے۔ اقبال کا زرخیز ذہن زمانہ طالب علمی میں ہی خدا کے وجود پر شک اور دہریت کے عمل سے گزرنے لگا۔ ان کا متجسس ذہن نے تلاش حق کے سفر ارتقاء میں کسی بات کی صحت
اور صداقت کو دوسروں کی سند کے حوالے سے تسلیم نہیں کیا۔ روایت کی تنگ اور محدود فضا کو خیر آباد کہہ دینے پر اقبال ہمیشہ آمادہ رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ تخلیقی عمل میں مصروف گناہگار بے حس پاک بازوں سے بہتر ہے۔ انہیں اس بات کا بے حد دکھ تھا کہ سائنسی علوم سے آری ہماری مذہبی تعلیم مسلمانوں کو غلامانہ اطاعت جیسی منفی اور انفعالی نیکیوں کا خوگر بنا دیتی ہے۔ اقبال نے گناہ اور تقویٰ کے درمیان تقابل کرتے ہوئے کہا، کم از کم ایک لحاظ سے گناہ تقویٰ سے بہتر ہے۔ گناہ میں تخلیقی عنصر موجود ہے جو تقویٰ میں مفقود ہے۔ کم از کم کے الفاظ اشارہ دیتے ہیں کہ اقبال دوسری کئی لحاظ سے بھی گناہ کو تقویٰ سے افضل سمجھتے تھے۔ اسی طرح ایک جگہ نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، گناہ کی اپنی ایک تعلیمی قدر و قیمت ہے، نیک لوگ اکثر سادہ لوح احمق ہوتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے گناہ کا مطلب کسی مقدس ضابطے کی خلاف ورزی ہوتا ہے۔ اگر غلط اور صحیح کے معیار کو صدیوں تک باندھ دیا جائے اور نسل در نسل لوگ انہی بندے ٹکے ضوابط پر بلا سوچے سمجھے اور بے چوں چرا چلتے رہیں تو اس سے لوگ متقی تو ضرور بن جاتے ہیں لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے فارغ ہو جاتے ہیں، جو اعلیٰ ترین صفت انسانی ہے۔ چنانچہ اقبال کا کہنا بجا ہے کہ تقویٰ انسان کو سادہ لوح اور احمق بناتا ہے، اس لیے کہ وہ بلا سوچے سمجھے مقدس روایات کے سامنے سر تسلیم خم کرواتا ہے، اور گناہ کے تقابلی علم اور تجربے سے محروم رکھتا ہے، جس سے صورتحال کی اصل نوعیت واضح ہونی ہوتی ہے۔ صاف ظاہر ہے جس قوم کو زندگی کے سارے سبق بنے بنائے دیے جاتے ہیں اس کی قوت تخلیق اور تخلیقی صلاحیتیں کیسے پنپ سکتی ہیں۔ چنانچہ زندگی کے ہر معاملے میں مذہب کو گھسیٹ کر لے آنے اور مذہبی روایات سے رہنمائی لینے والے کم از کم ذہین ہرگز نہیں کہلائے جا سکتے۔ کسی مسئلے پر مذہب کو بطور سند لے آنا ذہانت کا نہیں، اندھی تقلید کا مظہر ہوتا ہے۔ خدا اور اس کے متعلقین کے نام کا فرمان جاری کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ عقل کو تالا لگا لیں کہ اب نہ مسئلے کو تجزیے کی ضرورت ہے اور نہ کسی محاسن و نقائص کو جاننے کی۔ گویا تقویٰ لوگوں کو اندھوں کی ایک ایسی قطار میں بدل دیتا ہے جو ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اقبال کا گناہ کی تعلیمی قدر و قیمت کی بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گناہ انسان کو سکھاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، بری چیز بری کیوں ہے اور اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ گناہ سمجھنے کے لیے نئے نظام کو کھولتا ہے۔ آپ خود نئی قدروں کو تخلیق کرتے ہیں۔ ذہین آدمی متقی نہیں ہو سکتا کہ وہ سوال کرے گا، خود تجربے سے گزر کر کسی نتیجے تک پہنچنا چاہے گا، کسی کی بنائی اور بتائی دنیا پر چلنے کے بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کی آرزو رکھے گا، اور یہیں سے تقویٰ کا سارا نظام دڑام سے نیچے آ گرتا ہے۔ چنانچہ اسے ایسے سادہ لوح لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو تقدیس کے نام پر بیوقوف بننے رہنے پر آمادہ ہوں۔ جنت اور دوزخ کے تصور کو بھی اقبال اسی لیے رد کرتا ہے کہ انہیں اگر سچ مچ ایسے ہی سمجھ لیا جائے جیسے بتایا جاتا ہے تو جنت کی نہایت پرتعیش لیکن ساکن اور بے مقصد زندگی کسی ذہین انسان کے لیے باعث کشش نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی دوزخ کا تصور باعث عبرت ہو سکتا ہے کہ جس کی بے مطلب ابدی سزائیں کسی تشدد پسند مریضانہ ذہن کی تخیل پرواز کی کرشمہ دکھائی دیتی ہیں۔ گویا اقبال کا خیال تھا کہ عقائد پرست گروہ صرف سادہ لوح اور احمق لوگوں پر ہی مشتمل ہو سکتا ہے، اور جب صورت یہ ہو تو ان حضرات کا تصور خدا بھی اقبال کو کیسے مرغوب ہو سکتا تھا۔ چنانچہ خدا کے وجود کے عنوان سے ان کی تحریر کا ایک اقتباس کچھ یوں ہے: میرے احباب مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کیا تم خدا کے وجود پر ایمان رکھتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ جواب دینے سے پہلے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ اس سوال میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں ان کا مطلب معلوم کر لوں۔ اگر میرے احباب اپنے سوال کا جواب چاہتے ہیں تو انہیں پہلے یہ واضح کر دینا چاہیے کہ خدا، وجود اور ایمان سے ان کی کیا مراد ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں ان کلمات کو نہیں سمجھتا، اور جب کبھی میں ان سے جرح کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میری طرح وہ بھی نہیں سمجھتے۔ مذکورہ تحریر میں اقبال نے اہل ایمان کی بے علمی کا پول جس خوبصورتی سے کھولا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔
لیکن خدا، وجود اور ایمان کے الفاظ کی تعریف کرنے کا جو سوال اٹھایا ہے وہ فکر کے بڑے گہرے اور باکمال در کھولتا ہے۔ اقبال جانتا تھا کہ ان تینوں الفاظ کی الگ الگ تعریف اور پھر انہیں باہم مربوط کرنے جب بھی نکلیں گے تو ایسے گورکھ دندے کا سامنا ہوگا کہ ایمان کی بڑک مارنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ایک جگہ اقبال خدا کے وجود پر دل اور عقل کے درمیان مکالمہ یوں کرواتے ہیں: دل: یہ امر یقینی ہے کہ خدا وجود رکھتا ہے۔ عقل: لیکن عزیز من، وجود تو میرے معقولات میں سے ہے اور تمہیں اس کے استعمال کا کوئی حق نہیں۔ دل: یہ تو اور بھی اچھا ہے ارسطو من۔ مذکورہ مکالمے میں اقبال یہ واضح کر دیتا ہے کہ خدا پر ایمان دل کا معاملہ ہے، عقل کا مسئلہ نہیں، اور یہی وہ اہم نقطہ ہے جس پر تمام مفکر متفق ہیں۔ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ تصور خدا کا سائنس، عقل اور 400 پھیلی ہوئی فطرت سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ خدا پر ایمان کا سوال دل کی دنیا یعنی انسانی تخیل اور جذبات کا پیدا کردہ ہے، چنانچہ اس پر بحث ہی فضول ہے، لیکن لوگ اکثر خدا کے وجود کو عقل کے ذریعے ثابت کرنے پر مصر رہتے ہیں اور خدا پر ایمان لانے کی بات بھی کرتے ہیں، حالانکہ ایمان کا مطلب ہی زبردستی ہے، ورنہ جس چیز کا وجود برحقیقت ہو اس پر ایمان لانے کا سوال نہیں اٹھتا۔ ماحولہ بالا مکالمے میں عقل جب دل پر یہ اعتراض کرتی ہے کہ تم فزیکل دنیا کے لفظ وجود کو کیوں استعمال کر رہے ہو، تو اس پر دل کہتا ہے یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ چلو اچھا ہوا تصور خدا کی لفظ وجود یعنی عقل سے جان چھوٹی، جس کے بعد خدا پر ایمان کا سوال دل کی دنیا تک محدود انفرادی اور ذاتی نوعیت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے میں اہل ایمان کے لیے اترانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کسی حقیقت مطلق پر ایمان رکھتے ہیں جو خارجی حقیقت ہے، بلکہ یہ ان کے دل کا معاملہ ہے جس میں ذاتی پسند اور اپنی خواہش شامل ہے۔ تصور خدا مقدس وراثت کی شکل میں ملا ہوا ہوتا ہے، چنانچہ اسے قائم رکھنا اور ثابت کرنا اپنی ذات اور انا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن اقبال دل کی دنیا پر عقل کے پہرے بٹانے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ کسی بھی وجدانی اور مذہبی تجربے کی تصدیق کے لیے ان کی علمی آزمائش یا انٹلیکچول ٹیسٹ پر بہت زور دیتا ہے۔ اس آزمائش کے مطابق ایک خوبصورت قضیہ یا قول اسی وقت صداقت کے ترازو پر پورا اتر سکتا ہے جب وہ قضیے کی منتخب کردہ مجموعہ تحریروں کے ساتھ ہم آہنگی رکھتا ہو۔ جو لوگ خدا کو پانے اور اس کی تجلیوں کو دیکھنے کے مدعی ہوتے ہیں، ان کے اپنے قوت تخیل اتنی طاقتور ہو جاتی ہے جس پر وہ نہایت اخلاص کے ساتھ یقین کرنے لگ جاتے ہیں کہ انہیں شاید کسی خارجی حقیقت کا تجربہ ہوا ہو۔ اس سلسلے میں ابن عربی جیسے مفکر کا حوالہ دینا مناسب ہوگا، جس کی رائے کے مطابق جبرائیل دراصل نبیوں کی اپنی تخیل کی پیداوار تھا، حتیٰ کہ الفارابی کا بھی یہی خیال ہے۔ کٹر عقائد کے حامل اقبال کے علمی آزمائش کے کلیے پر یک طرفہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں کہ اقبال جس منتخب مواد کو پیمانہ بناتے ہیں ہو سکتا ہے وہی جھوٹا ہو یا قضیہ پرانے کے ساتھ فٹ نہ ہوتا ہو۔ چنانچہ سچ کو جاننے کے لیے صرف ہم آہنگی دیکھنا ضروری نہیں۔ اقبال فرائیڈ کے نظریہ مذہب سے تو اتفاق نہیں کرتا، البتہ فرائیڈ کے ایک مقلد ماہر نفسیات یونگ سے متفق ہوتا نظر آتا ہے، جس کا کہنا تھا یہ فقط سائیکی ہی ہے جس کے ذریعے ہم اس یقین پر پہنچے ہیں کہ خدا ہم پر کار فرما ہے۔ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ آیا خدا اور لاشعور دو مختلف ہستیاں ہیں۔ گویا یونگ کے مطابق تصور خدا انسانی نفسیات کی ہی تخلیق ہے۔ بقول یونگ، زندگی کا ڈرامہ جس سرے کی طرف حرکت کرتا نظر آتا ہے اسے خود ہی کہا جا سکتا ہے۔ اقبال کا بھی یہی کہنا ہے کہ خدا کو اپنے اندر دیکھو اور اپنے کو اس کے اندر۔ خودی کی پیدائش اجتماعی شعور اور انفرادی آگہی کی دنیا کے درمیان تصادم سے پیدا ہوتی ہے۔
زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان کی انفرادی ہستی کی زیادہ سے زیادہ نشو و نما ہو، لیکن انسان کی اپنی حدود، نفسیاتی تضاد و تناقض اور دوسروں کے مفادات کے ساتھ ٹکراؤ اس عمل کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اقبال کے مطابق زندگی کا مقصد خدا کو پانا یا اس میں ضم ہو جانا نہیں، بلکہ تمام عمل و حرکت اور حیات کا مقصد شخصیت کی نشو و نما اور تکمیل ہے۔ اقبال ایک خط میں ڈاکٹر نکلسن کو لکھتا ہے کہ انسان کا روحانی اور اخلاقی آئیڈیل ذات کی نفی نہیں بلکہ توثیق ذات ہے، اور اس آئیڈیل کا حصول صرف اسی وقت ممکن ہے جب زیادہ سے زیادہ منفرد اور لاسانی بنا جائے۔ اقبال خدا کو حریف انسان کے طور پر دیکھتا ہے، چنانچہ وہ انسانی خودی کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ کائنات میں خدا کے ادا کرنے کا کوئی رول ہی باقی نہیں بچتا۔ اقبال کا یہ بڑا کمال کام تھا کہ اس نے خودی کے فلسفے کو پیش کر کے خدا کے برتر و اعلیٰ ہونے کے تصور کو بھی اثر کر دیا، بلکہ نیشے کی طرح جیسے وہ خدا کا مرڈر کر کے انسان کو سپرمین بنا دیتا ہے۔ خودی کی بلندی یقینی طور پر کسی بھی ہستی کے سامنے جھکنے سے انکار کرے گی، جبکہ سر بسجود ہونا روایتی تصور خدا کی اساس ہے۔ اقبال کا متغیر اور آزاد دماغ خدا کی مطلقیت اور برتری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسے تو کائنات میں بھی ہزار خامیاں نظر آتی ہیں۔ خطاب انسان خدا کے نام کی نظم میں اقبال بطور انسان اپنی سپریم خود اعتمادی کا اظہار کرتا ہے۔ خدا انسان پر الزام لگاتا ہے کہ میں نے یہ ساری دنیا مٹی اور پانی سے بنائی، تم نے اسے جغرافیائی خطوں میں بانٹ دیا۔ میں نے لوہا بنایا اور تم نے اس سے تلواریں اور تیر بنائے۔ میں نے جنگل بنایا اور تم نے کاٹنے کے لیے کلہاڑا۔ میں نے پرندے بنائے اور تم نے قفس۔ انسان جواب دیتا ہے، تم نے رات بنائی، میں نے چراغ، تم نے مٹی بنائی، میں نے سراہی، تم نے صحرا، میں نے گلشن، تم نے پتھر، میں نے آئینہ، تم نے زہر، میں نے تریاک۔ تب خدا لاجواب ہو جاتا ہے، یہ دنیا ایسی ہی ہے، مزید سوال مت کرو۔ جواباً انسان کہتا ہے، ہاں یہ ایسی ہی ہے، لیکن اسے ایسی ہونا چاہیے، نہ کہ ایسی جیسی کہ وہ ہے۔ یہی موڈ اقبال کی ایک اور نظم میں یوں دکھائی دیتا ہے، اے خدا تم نے بہت محنت کر لی، تخلیق کے عمل نے تمہیں تھکا دیا ہوگا، میرے دل میں اتر کر ذرا بر آرام کر لو۔ تنہا و اکیلا پرہیزگاری کی زندگی گزارنے سے اچھا ہے کہ تمہیں مجھ جیسا انسان دوست مل جائے۔ ہم دیکھتے ہیں اقبال ذات خدا کی تشخیص اور اس سے اپنے رشتے کے متعین کرنے میں الجھے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اقبال کا مختلف مکاتیب خیال کے علمبرداروں سے واسطہ پڑا۔ اس میں افلاطون، ابن عربی، نیشے اور ورڈزورتھ شامل ہیں۔ اقبال کا استاد میکناگارٹ بھی منکر خدا تھا۔ اقبال شناس حضرت اقبال کے نظریہ خدا کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ اقبال اپنے شباب کے رومانوی دور میں خدا کو ایک ابدی اور مطلق حسن کے طور پر دیکھتا ہے، ایک مکمل ترین آئیڈیل۔ یہ افلاطونی نظریہ کا اثر تھا، جس کے مطابق ابدی حسن ہر شے کی اصل ہے۔ اسے کائنات کے ہر رنگ اور روپ سے حسن پھوٹتا نظر آتا ہے، اور جب 400 حسن ہی حسن کار فرما دکھائی دینے لگ جاتا ہے تو اس پر وحدت الوجود کا نظریہ غالب ہونے لگتا ہے، جہاں موضوع اور معروض کا فرق فریب نظر بن جاتا ہے۔ خالق و مخلوق ایک ہو جاتے ہیں، کثرت میں ہو گیا وحدت کا راز مخفی کے ترانے بجنے لگتے ہیں۔ لیکن اقبال کو جلد ہی پتہ چلتا ہے کہ حسن ازلی نہیں، زوالی ہے، اس کی حیثیت محض اضافی ہے۔ حسن تمنا کو مہمیز اور تخیل کو رفعت تو بخشتا ہے، لیکن اضافی اور زوال پذیر حسن خدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اقبال دوسرے مرحلے پر حقیقت کو حسن کی بجائے حرکت سے تعبیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے نظر آتا ہے کہ حقیقت مطلق بھی اتنی ہی سرگرم عمل ہے جتنا کہ میں مصروف کار۔ یہاں اقبال کی نظر میں حقیقت مطلق کسی فریب نظر کا نام نہیں، بلکہ وہ خودیوں یا سیلفز کا ایک نظام اور مجموعہ ہے۔ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ خودی کی پوشیدہ قوتوں کا اظہار ہے۔ یہی خودی تصور و تخیل اور وسیع امکانات کی ایک کائنات ہماری آنکھوں کے سامنے کھول دیتی ہے۔ گویا
کائنات کی بھی ایک خودی ہے جو حرکت و تغیر سے خود کو وجود میں لا کر اظہار کرتی ہے۔ خدا تنظیم وحدت کا اصول بن جاتا ہے جو تخلیقی مقاصد کے لیے سارے جہان کو باندھے رکھتا ہے۔ اب خودی کی زد میں ہے ساری خدائی کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ اقبال کو خودی کی جلوتوں میں مصطفائی اور خلوتوں میں ہی کبریائی نظر آنے لگتی ہے۔ اقبال کے نزدیک ہستی دراصل خودی یا ایغو ہے جو انسانی وجود میں درجہ کمال حاصل کرتی ہے۔ خوف کی اساس پر بنا خدا ٹوٹ جاتا ہے، انسان خوف خدا کے عمل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب خدا کی نہیں، خودی کی تلاش مقصد حیات قرار پاتا ہے۔ احساس پستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اعتماد اور حوصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کمند ڈال کر یزداں کے شکار کی بات ہوتی ہے۔ یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ۔ چونکہ مذہبی پیشوا خدا کے احسانات جتلا کر انسان کو اس سے مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا نے تمہارے لیے یہ بنایا، خدا نے تمہارے لیے وہ کیا، اقبال خدا کے احسانات کا قصہ یوں پاک کرتا ہے: پھونک ڈال یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہان پیدا کر۔ اے انسان، تم خدا کی دی ہوئی ان ادار نعمتوں کو آگ لگا دو، اپنا جہان تم خود پیدا کرو کہ یہی خودی کا تقاضا ہے۔ اقبال ذات خدا پر طنز کرتا ہے کہ یہ عالم جو تو نے بنایا ہے، ایسے کئی عالم میرے خیال میں غنچہ کی طرح چٹک جاتے ہیں اور پھول کی طرح کھل جاتے ہیں۔ بات اور آگے بڑھتی ہے: اگر کجرو ہے انجم آسمان تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان جب سے اس زمین پر پیدا ہوا ہے وہ اسے سنوار رہا ہے۔ انسان نے آج تک جو رول ادا کیا ہے اس سے نظر آتا ہے کہ فطرت کی پیدا کردہ کجرویوں کا خاتمہ انسان کا بنیادی مشن ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی صنعت سے فطرت کو نئے رنگ ہی نہیں معنی بھی پہنا دیے ہیں۔ فکر جہاں اگر ہے تو صرف انسان کو، ورنہ مالک دو جہاں ہونے کا مدعی بوقت ضرورت بے نیاز بن جاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ اس دنیا میں انسان نے علم اور تخلیق کی جتنی بھی رعنائیاں وضع کی ہیں وہ انسان کی سیکولر یا غیر مذہبی فکر کا اعجاز ہیں۔ مذاہب علم کی شکل میں خدائی فکر جتنی بھی سامنے آئی ہے، اس دنیا کو خوبصورت بنانے اور انسان کی زندگی سہل اور بہتر کرنے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اقبال خدا پر یوں برستا ہے کہ اس میں مصلحت کا کوئی رنگ اور آشنائی کا پہلو نظر نہیں آتا۔ انسان کا قصور اتنا کہ دانہ گندم کھا لیا اور شیطان کی تفسیر اتنی ایک سجدے سے انکار کر دیا۔ تم مجھ پر پابندیاں عائد کر کے اس دنیا کی دلچسپیوں سے محروم رکھنا چاہتے ہو۔ ذرا یہ تو بتا کہ شیطان آیا کہاں سے اور وہ کس کی مخلوق ہے۔ روز حساب اگر تم نے رکائی ہے تو ضروری نہیں کہ وہاں صرف تر تر کانپنے والے غلامی کے خوگر منافقانہ زندگی گزار کر آنے والے جہنم کی آگ سے خوفزدہ اور بہشت برین کو للچائی نظروں سے دیکھنے والے اہل ایمان ہی اکٹھے ہوں گے۔ یاد رکھنا، انسان سے تمہارا سامنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ اور روز حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر۔ اقبال نے فن کی باریکی اور منطق کے زور سے قیامت کی مت کی ساری بنیاد ہی الٹ کر رکھ دی ہے۔ اس مت کے مصنفین نے قیامت کے روز خدا کے مقابل انسان کو بطور مجرم پیش کر کے اس کی تذلیل کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا، اسے عظمت انسان کا داعی کوئی بھی مفکر ہرگز قبول نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اقبال بمقابلہ خدا انسان کی نمائندگی کا حق ادا کر دیتا ہے۔ جب انسان کا دفتر عمل کھلے گا تو بات خدا کے اپنے کردار تک بھی پہنچے گی۔ قادر مطلق اس کائنات اور زندگی میں ہونے والے اس خیر و شر کے تماشے میں خود اپنی ذمہ داری سے کیسے بچ پائے گا؟ طاقتور نے ہمیشہ کمزور کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، لیکن اس مت کے مصنفین کو معلوم نہ تھا روز قیامت آنے تک انسان اس دنیا و کائنات کے بارے میں کتنا علم اور کتنی دسترس حاصل کر چکا ہوگا کہ دلائل کا جب دفتر کھلے گا تو بات خدا کی شرمساری پر آ کر ختم ہو جائے گی۔ اور مزے کی بات ہے کہ اقبال نے بات کو خدا کی شرمساری پر ہی ختم نہیں کیا، مجھ کو بھی شرمسار کر کہہ کر انسان کو اخلاقی طور پر اور بھی بلند کر دیا۔
ظاہر ہے کسی بڑے کو شرمسار کرنا انسانی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ خدا کے مقابل انسان کے عظیم تر ہونے کا اظہار اقبال کے ہاں یوں بھی ملتا ہے کہ اسے خدا کے تنہا ہونے پر افسوس ہوتا ہے اور اسے پارسائی چھوڑ کر انسان بننے کا مشورہ دیتا ہے۔ اقبال حقیقت خدا کی وضاحت یوں کر دیتا ہے: دیر و حرم کی تعمیر کر کے تیرا امیج بنانے والا میں خود ہی ہوں، تو میری ہی آرزو اور جستجو کا پروردہ ہے۔ اقبال بزبان انسان خدا کو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ خودی اور خودداری کے جوہر کے بعد یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں گدھے کو گھوڑا کہوں۔ کائنات کی لامحدود وسعتوں کے مقابلے میں انسان نے اپنی محدود صلاحیت کار کی فطری مجبوری کو جس شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے، اسے بھی اقبال نے خدا کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تیری خدائی سے ہے میرے جنون کو گلہ، اپنے لیے لامکاں میرے لیے چار سو۔ لامکاں میں بیٹھ جانا تو آسان کام ہے، لیکن زمان و مکان کی پابندیوں میں رہ کر زندگی گزارنا دوسری بات۔ چنانچہ خدا اور انسان کے درمیان اس بنیادی فرق کو ملحوظ رکھا جائے تو خدا کو انسان پر حکم آخر جاری کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ اس لیے اقبال خدا پر ایک اور وار کرتا ہے: سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ اقبال خدائی حجاب کے بھی سخت خلاف نظر آتا ہے۔ وہ خدا کو آشکارا دیکھنا چاہتا ہے اور فطرت کی آخری حقیقت تک پہنچنا اس کی آرزو ہے تاکہ خدا کے متعلق کنفیوژن کا خاتمہ ہو۔ اقبال نکلی ہوئی چنگاریوں کے بجائے دبی ہوئی چنگاریوں کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن اقبال جب خدا کی تلاش میں نکلتا ہے تو جہاں کہیں ڈھونڈتا ہے اسے انسان کا ہی پتہ چلتا ہے، خدا کا نہیں۔ اس لیے کہ علم کی سب راہوں پر انسانی شعور کی چھاپ نظر آتی ہے۔ اقبال دنیائے چمن کی آرائش اور کوہ صحرا کے نقش و نگار انسانی نگاہوں کے معیاروں کے مطابق بنا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اقبال کی خواہش ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا پر انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی چھاپ بیٹھ جائے۔ اقبال نے جہاں کہیں خدا کے ساتھ مکالمہ کیا اس میں طنز حتیٰ کہ گستاخی کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندے گستاخ کا منہ بند۔ بات سیدھی سی تھی کہ سائنس اور علوم کی 20ویں صدی میں آخر خدا اور انسان کے درمیان یہ مطلق حاکم و محکوم کا کلاسیکل مذہبی رشتہ اب مزید قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات۔ اقبال کا ایک اور خوبصورت طنزیہ وار دیکھیے جس میں فکر کے کئی پہلو پنہاں ہیں۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تک کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اے خدا، تو نے انسان کو بہشت سے بھی آبرو کر کے نکالا تو تھا، سنبھالے رہو مجہول فرشتوں اور حوروں کی مورتیوں سے بری یکسانیت کی ماری جنت کو۔ یہ سوچنا کم نگاہی تھی کہ انسان پھر اسی فردوس گمگشتہ میں واپسی کی پناہیں ڈھونڈے گا۔ انسان اس مادی کائنات کے اندر روز نت نئی فردوس و بہشت تعمیر کرنے کے لامتناہی سلسلے میں مشغول ہو چکا ہے۔ جاؤ اب انتظار کرتے رہو۔ اندازہ لگائیے کہ کیا آج کے انسان کا روایتی مذہبی ڈسپلن کی کوٹری میں دم نہیں گھٹنے لگے گا جب اس کے علم کی گہرائی اور شعور کی نزاکتوں کی حالت یہ ہو جائے جہاں اقبال کہہ اٹھتا ہے: تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اس طرح ایک فارسی نظم میں اقبال اس طرح خدا سے خطاب کرتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں اپنی ذات کا تعین تیرے نظارے کے لیے کھو بیٹھوں تو یہ سودا بڑا مہنگا ہے، یہ کام تیرے فرشتوں کو ہی مبارک ہو، اس لیے کہ مقام شوق تیرے قدسیوں کا بس کا نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ اقبال کہا کرتا تھا، خدا سے وفاداری کا مطلب انسان کی خود اپنی فطرت کے ساتھ وفاداری ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے جب منتہا و مقصود اپنی ہی فطرت کے ساتھ وفاداری ہو تو کیا خدا سے وفاداری کے الفاظ عملاً اضافی نہیں ہو جاتے؟ اس طرح اقبال خدا کی تلاش کو بالآخر انکشاف انسان سے تعبیر کرتا ہے۔ اسے خدا انا کی نئی نئی قوتوں کی دائمی تخلیق میں ملتا ہے۔ مسلسل تخلیق کا عمل ہی خدا کا وجود ہے۔
اس کی صفت کائنات کو تغیر پذیر رکھنا ہے۔ محبت اور حیات جب تخلیق اور تجدید ترک کر دیں گے تو ان کا وجود باقی نہ رہے گا۔ اقبال کی مابعد و طبیعت بس اتنی سی تھی جس میں وہ رائج شدہ مذہب سے بدکتا اور سرکتا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ نئی چیز کی تلاش کرو، خواہ وہ گناہ آلود ہی کیوں نہ دکھائی دے، اس میں کچھ نہ کچھ نیکی ضرور ہوگی۔ اقبال کہتا ہے کہ ایک مقدس و پرہیزگار آدمی کے مسجد میں مبہوت بیٹھنے سے بہتر ہے وہ کافر جو اپنے بت کے سامنے جاگتے دل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اقبال نے اختلاف کیا تھا کہ خدا خبیر و علیم کی صفت کا حامل ہے۔ اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ خدا آنے والے واقعات کو پہلے سے ہی جانتا ہے۔ اقبال کا کہنا تھا کہ اس سے ایک بند کائنات، ایک ساکن و ثابت مستقبل، پہلے سے طے شدہ غیر متغیر خصوصی واقعات کا ایک ایسا نظام بن جاتا ہے جو برتر تقدیر کے کھیل کے طور پر خدا کی ساری تخلیقی سرگرمی اور سمتوں کو متعین کر دیتا ہے۔ روایتی عقائد کے حامل نقاد اقبال پر معترض ہوتے ہیں کہ اقبال پیش بینی اور مقدر کو مکس کر رہا ہے۔ وہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ ایک آب و ہوا کا ماہر ہوا کے دباؤ کو دیکھ کر پیش گوئی کرتا ہے لیکن اسے متعین نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ خدا کی پیش خبری کا مطلب نہیں کہ وہ واقعات کے ہونے کا سبب بھی ہے۔ محض پیش علمی کسی چیز کے تعین کی وجہ قرار نہیں دی جا سکتی۔ لیکن یہی لوگ دوسری ہی سانس میں خدا کی صفات بیان کرتے ہوئے کہہ دیں گے کہ خدا بطور خالق کی حیثیت سے واقعات کے وقوع ہونے کے اسباب کو بھی پیدا کرتا ہے اور ان کا تعین بھی۔ نہ صرف یہ لوگ اقبال کے اعتراض کے جواب میں ماہر موسمیات کی بودی مثال کیوں کر دے پاتے ہیں، شاید اس لیے کہ مذہب کے اندر متضاد باتوں پر ایک ہی ساتھ ایمان عام سی بات ہوا کرتی ہے۔ لیکن اقبال تسلیم نہیں کرتا کہ خدا اس حالت میں ہے کہ وہ پہلے دیکھ سکے کہ کون سے امکانات حقیقت کا روپ دھارنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا خدا اس سے زیادہ نہیں جان سکتا جتنا کہ انسان۔ بقول اقبال خدا کا علم اتنا ہی ہے جیسے یہ کون نہیں جانتا کہ نارمل انسانی بچہ اپنی بلوغت کو پہنچنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے گا، بامانی الفاظ بولے گا اور ہوا میں نہیں اڑ سکے گا۔ اقبال خدا کی پیش بینی اور پیش علمی سے اس لیے انکار کرتا ہے کہ تخلیق کے عمل میں آزادی، بے پایان تنوع اور اصلیت قائم رہ سکے۔ کٹر پرست اقبال پر الزام لگاتے ہیں کہ اقبال بھول گیا تھا کہ خدا صرف علیم ہی نہیں، خالق مطلق بھی ہے۔ لیکن اقبال دیانتدارانہ طور پر سمجھتا تھا کہ خدا کا پیشگی علم اس کائنات کے سارے عمل کو اندھی تقدیر کا غلام بنا دے گا اور اس سے ساری ندرت، جدت، اپج چھین لے گا۔ کوئی بھی تخلیق تبعزاد نہیں رہے گا۔ اقبال کے الفاظ میں اگر تاریخ کو صرف یوں سمجھا جائے کہ یہ پہلے سے طے شدہ واقعات کا ایک نظام ہے جس کی تصویریں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں تو پھر اس میں ندرت اور پیش رفت کی کوئی جگہ باقی نہیں رہ جاتی۔ گویا اگر خدا کو جوں کا توں مان لیا جائے جیسے مذہبی پیشوا اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو اقبال کی دلیل تھی کہ پھر تخلیق کا مطلب ہی کوئی نہیں رہ جاتا، وہ ایک بے رحم ڈرامہ اور مضحکہ خیز کھیل بن کر رہ جاتا ہے۔ بلکہ اقبال سوال اٹھاتا ہے کہ پہلے سے طے شدہ چیز کو دیکھنے میں خدا کو بھی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی رول ہی نہیں رہتا، اسے سو جانا چاہیے۔ چونکہ خدا کامل مطلق ہے تو پھر کائنات کی تخلیق بھی کامل اور نقائص سے پاک ہے۔ لیکن یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ یہ کائنات نقائص سے پاک ہے اور اس کے پاس پیمانہ کیا ہوگا؟ نقص کے تصور کے بغیر خوبی کا لفظ وجود ہی نہیں رکھ سکتا تھا۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انسان سے بہتر کوئی مخلوق پیدا نہیں ہو سکتی تھی اور وہ بھی خدا سے؟ اقبال تقدیر پر یوں حملہ آور ہوتا ہے، مستقبل اس لیے نہیں دیا گیا کہ ایک طے شدہ راستہ ہے جسے آپ نے قدموں سے سر کرنا ہے، بلکہ یہ اپنی فطرت میں کھلا امکان ہے۔ چنانچہ کسی چیز کی قسمت کا مطلب اس کا باہر سے بندھا ہوا مقدر نہیں، بلکہ وہ قابل حصول امکانات ہیں جو اس کی فطرت کے گہرائیوں میں پنہاں ہیں، اور کسی خارجی جبر کے بغیر انہیں حقیقت میں بدل کر وقوع پذیر کرنا ہے۔ لہذا اقبال تقدیر کے کسی ایک ایسے نظریے سے منکر ہے جس کے مطابق اس دنیا و کائنات میں ہونے والی واقعات کو کسی فلم کی ریل کی طرح ہیں جو حقیقت مطلق کے رحم میں بند ہیں اور اس میں سے ایک ایک دانے کے طور پر گر رہے ہیں۔ جیسے
ہاور گلاس سے ریت گرتی ہے۔ اقبال تقدیر کو کسی چیز کے مستقبل کے امکانات سمجھتا ہے جنہوں نے ابھی حقیقت کا روپ دھارنا ہے۔ چنانچہ بقول اقبال جو کچھ خدا جانتا ہے اسے انسان بھی جان سکتا ہے، اور یوں اقبال نے رائج شدہ مذہبی تصور خدا سے بہت بڑا انحراف کر کے ملت اسلامیہ کو روایات سے نہیں عقل سے سوچنے کی ترغیب دی، باوجود اس احساس کے کہ وہ ایسی قوم میں پیدا ہوا جہاں کے لوگ آزادانہ فکر و خیال کرنے کے بجائے ذہنی غلامی پر ہی رضامند ہیں۔